الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہماری آج کی گفتگو دین اسلام کے اس پہلو پر ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مقاصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ ان میں سے دو باتیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کے ساتھ منسوب کی ہیں کہ اللہ نے ان کو خوشخبری سنا دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، اور لوگوں کو ڈرا کر اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو آج ہم اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عادت رکھی ہے، ایک ذہن رکھا ہے، انسان کے دماغ کے اندر ایک سینس اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور وہ سینس یہ ہے کہ انسان ڈر کو محسوس کرتا ہے، انسان ڈرتا ہے۔ یہ ڈر ایک چھوٹے سے بچے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ اونچی آواز سے ڈر کر رونے لگ جاتا ہے،
جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ آگ کو دیکھ کر، آگ کی طرف اس کی تپش کو دیکھ کر ڈر محسوس کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ انسان کو بہت سے نقصانات سے بچاتا ہے، بہت سی چیزوں سے انسان خود کو دور کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس سے اس کام کے کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کوئی جرم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا انسان ارادہ کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کے انجام کو دیکھتا ہے، جب وہ اس کے انجام کو دیکھتا ہے، جب وہ اس کے نتیجے کو دیکھتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے بعد اگر یہ نتیجہ نکل آیا، اگر میں پکڑا گیا، اگر ایسے ہو گیا تو یہ نقصان بہت زیادہ ہے، یہ ڈر انسان کو جرم کرنے سے روک لیتا ہے۔ انسان وہ جرم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ڈر ختم ہو جائے، اگر یہ ڈر ختم ہو جائے تو انسان پر اللہ رب العزت نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ شراب یا نشہ جو انسان کے دماغ کو معاف کر دے اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نشہ انسان کے دماغ کو اتنا معاف کر دیتا ہے، سلا دیتا ہے کہ انسان کسی بھی کام کے انجام کار کے ڈر سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ شراب پیے گا، اس کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہے گا کہ میں اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاؤں، اس کو اپنی عزت کا ڈر نہیں رہے گا، اس کو کسی کو مارنے کا ڈر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اس کو رشتوں کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ ڈر ختم ہو جائے گا نا، تو پھر جب ڈر ختم ہو جائے گا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈر انبیاء کرام نہیں ڈالتے انسان کے دل میں، یہ انبیاء کرام نے انسان کو ڈر جو ہے وہ ودیت نہیں کیا ہے، یہ ڈر تو اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے اندر ودیت کیا ہے۔ ڈرنا اس کی فطرت ہے، ڈرنا اس کی نہیں ڈرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر کسی بچے کے اندر پیدائشی طور پر یہ سینس ہی نہ ہو کہ اس سے ڈر ہی نہ لگتا ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بہادر ہوں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ بہادر ہونا ایک الگ سینس ہے، انسان بہادر ہوتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ڈرتا نہ ہو۔ اگر کسی بچے کے اندر سینس نہ ہو ڈرنے کی تو آپ بتائیں اس کے ماں باپ اس کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ کتنا ایک بچہ جب سکول جاتا ہے تو آپ یہ سینس جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، ذرا اس کی سینسٹیوٹی چیک کریں، حساسیت اس کی چیک کریں کتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہو تو کوئی اجنبی شخص اس کو بلائے، بچہ اس کو دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے۔ بتائیں ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے تبھی تو وہ بچہ اس اجنبی شخص کی طرف نہیں جاتا اور وہ شور مچاتا ہے، شور مچانے لگ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انبیاء کرام نے انسانوں کے اس ڈر کی سینس کو صحیح رخ دیا ہے، صحیح سمت دی ہے، ان کو بتایا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے اندر سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہونا چاہیے وہ انسان نہیں ہے۔ تمہارے اندر جس چیز کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہ کوئی بھوت پریاں نہیں ہیں، وہ کوئی جن جادو نہیں ہیں۔ تمہارے اندر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی پکڑ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ناراضگی کا ڈر ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ چور جو ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہے، قاضی سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے پکڑے گا تو مجھے سزا دے گا۔
لیکن یاد رکھیے یہ سب ڈر جو ہیں یہ عارضی ہیں. جس انسان کو اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہے، جس انسان کو اللہ رب العزت کے ذات کا خوف نہیں ہے، اس انسان کو دنیاوی اعتبار سے تو وہ اپنے آپ کو جرم سے بچا سکتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں ناکام رہے گا. سب سے پہلی چیز اپنی سینس کو ڈیولپ کریں. اگر سوچیں اگر میں گناہ کروں گا، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ میرا وہ گناہ یہ کرامن کاتبین لکھے ہوئے فرشتے جو ہیں یہ گواہ بن جائیں گے، میرا گناہ لکھ لیا جائے گا. اس لکھے جانے کا ڈر، میں اگر گناہ کروں گا تو یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں جن سے میں نے گناہ کیا ہوگا، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حکم سے یہ بولیں گے. ان کے بولنے کا ڈر. جس زمین پہ کھڑے ہو کر میں نے وہ گناہ کیا ہوگا وہ زمین میرے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اس گواہی کا ڈر. یہ ڈر ہی تھا کہ جو صحابہ کرام، غلطی ہو گئی نا انسان سے غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے بعد اس بات کا اتنا ڈر کہ اگر مجھ سے اس غلطی کو پاک نہ کیا گیا، مجھ سے اس غلطی کا ازالہ نہ کروایا گیا تو قیامت والے دن میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا. جہنم کے عذاب کا اتنا ڈر تھا کہ ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے کہ خود صحابہ نے آ کر کہا، ایک عورت نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. وہ کیا تھا بتائیے؟ کیوں اپنے اوپر حد خود سے نافذ کروائی؟ کیوں اپنے اوپر خود سے جو ہے وہ موت کو دعوت دی اور خود آ کر اعتراف جرم کیا؟ اور ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ آپ نے اپنے رخ کو پھیرا مگر انہوں نے اعتراف جرم کیا. اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں اللہ رب العزت کے عذاب کا نشانہ نہ بن جاؤں. میں اس دنیا میں ازالہ کر لوں، میں قیامت والے دن عذاب سے بچ جاؤں. آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے. ہم لوگ آہستہ آہستہ اس ڈر سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، جہنم کے عذاب کا ڈر، یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اس کو پسے پشت پھینکتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو اس کو اب یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. یہ تو تھا دینی اعتبار سے گناہوں سے بچنے کے لیے، عبادات کے اندر دل لگانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے. اچھا، ایک ہے دنیاوی معاملات میں ڈر، دنیاوی امور میں ڈر. یہ جو دنیاوی امور کا ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ یقین انسان کا کامل ہو. یقین کامل ہوگا تو یہ دنیاوی امور کا ڈر جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا. دنیا کے معاملات کا ڈر برا ہے، آخرت کے معاملات اور دینی امور کا ڈر اچھا ہے. اس فرق کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے یا کوئی بھی معاش کا ذریعہ اختیار کرتا ہے، اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہے کہ کہیں میں فلاپ نہ ہو جاؤں، ہر وقت یہ ڈر لگا رہے کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہے کہیں مجھے گھاٹا نہ پڑ جائے. بتائیں یہ ڈر اس کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے کہ نہیں بنا دیتا؟ یہ ڈر انسان کے سکون چین کو چھین لیتا ہے. ایک پیپر میں بیٹھا ہوا بچہ اگر ڈبل مائنڈ ہو جائے نا، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، وہ بچہ کبھی بھی اچھے مارکس نہیں لے سکے گا، وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے گا جو پیپر دیتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. یہاں دنیاوی امور میں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس ڈر کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل. اور اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں. یہ یقین کیسے آ سکتا ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن کی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس ہے. رات کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں. آپ اپنے جوتے پکڑتے ہیں اور اس بات کا تھوڑا سا بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نیند میں چلی جائیں، یعنی سو جائیں باقاعدہ. حضرت عائشہ خود چونکہ یہ بیان کرتی ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یعنی سو گئی، میں نے آنکھیں بند کر لیں لیکن ابھی گہری نیند نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک جو ہیں وہ پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر لی اور آپ آہستہ آہستہ کہ کہیں عائشہ بیدار نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ باری تو میری ہے، باری تو میری ہے اور میری باری میں یعنی نعوذ باللہ یہ ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور کسی اور بیوی کی طرف چلے جائیں. سوکن تھی نا، دل میں انسان تھی نا، ایک خیال آتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چادر لی اور میں بھی آہستہ آہستہ دبے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی اس تاریکی کے اندر قبرستان گئے. قبرستان وہ جسے میں شاید پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آج باتوں میں بات آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جسے ہم عام طور پہ جنت البقیع کہتے ہیں. یہ جنت البقیع دراصل بقیع الغرقد، اس کا اصل صحیح نام جو ہے وہ بقیع الغرقد ہے، لیکن جنت البقیع اس کو کہہ دیا جاتا ہے. اور عمومی تاثر یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت البقیع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو بھی دفن ہے، جو بھی سپرد خاک ہیں وہ سارے جنتی ہیں. ایسا نہیں ہے، وہاں کافروں کی بھی قبریں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ جنت البقیع نام بھی کہیں نہیں ہے یہ. لیکن چلیں اگر کوئی اسے جنت البقیع کہہ بھی دیتا ہے، نام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں کہ جنت البقیع قبرستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر سارے کے سارے جنتی ہیں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قبرستان جاتے ہیں. اختصار سے ہم اپنی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹنے لگتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو فوراً بھاگتی ہیں تیز تیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے آگے کوئی سایہ، کوئی بلیک کلر کی، کوئی کالے کلر کی چیز چل رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار تھوڑی اور تیز کرتے ہیں تو حضرت عائشہ اور تیز ہوتی ہیں اور جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ کر تو چادر اوڑھ کے لیٹ جاتی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز چلنے کی وجہ سے ان کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے. ظاہر انسان جب تیز چلتا ہے تو سانس ریلیکس ہو کے اس طرح نہیں لی جاتی نا، تو سانس پھولی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ سچ سچ بتاؤ تمہاری سانس کیوں پھولی ہے؟ سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ ہے، اس طرح آپ گئے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی اور مجھے یہ تھا کہ کہیں آپ کسی اور کی طرف نہ چلے جائیں، تو اس طرح میں آپ کے ساتھ جو ہے پھر وہ واپس آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا عائشہ وہ جو سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا سایہ سا میرے آگے تھا تو وہ تم تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھی. اب یہ جو جملہ میں یہاں پہ حدیث کے ریفرنس سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے، اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو انسان زندگی میں ہمیشہ پچھتاوے سے، زندگی میں ہمیشہ زوال کے ڈر سے،
زندگی میں ہمیشہ نقصان کے ڈر سے اور تنزلی کے ڈر سے اور اس ڈپریشن سے کہ کہیں مجھے ایسے نہ ہو جائے، دنیاوی امور کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے، یہ ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس سارے ڈپریشن، اس سارے ڈر سے آپ نکل جائیں گے۔ اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ اللہ اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ناانصافی کر سکتے ہیں۔ کبھی سوچنا بھی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی کرے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ بیویوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ امتی میں کسی اور کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا کوئی پہلو ہو، کبھی سوچنا بھی نہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی ناانصافی والا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کو میں دوسرے پہلو میں بھی بات آئی ہے تو دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور ادھر سے سہیل نامی شخص جو کہ معاہدہ لکھوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لکھواؤ۔ وہ لمبا واقعہ ہے، اختصار سے سنتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو محمد الرسول اللہ نہیں لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ رسول اللہ تو ہم مانتے تو اتنی جنگیں لڑتے آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹ دو۔ پہلی بات مان لی، کاٹ دو۔ اچھا جی، کاٹ دیا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل اس سال ہمیں عمرہ کرنے دو گے؟ کہنے لگے اگر اس سال آپ کو عمرہ کرنے دیا تو ہماری ناک کیا بچتی ہے، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے۔ اب یہ جب منظور ہے کہہ رہے ہیں تو تمام صحابہ اکرام، وہ دیکھیں جو کارکن ہوتا ہے نا، یہ جماعتوں سے، میں کسی جماعت سے وابستہ تو نہیں ہوں باقاعدہ، لیکن جو جماعتوں سے لوگ وابستہ ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے، کارکن جو ہوتا ہے نا اس کا جذبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ کارکن جو ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کو نیچے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کارکن چاہتا ہے کہ اس کا لیڈر جو ہے وہ دلیرانہ اقدامات کرے، دبے نہ، ڈاؤن نہ ہو، نیچے نہ ہو، کمپرومائز نہ کرے۔ لیکن لیڈر کے سامنے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کارکن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ہم کیوں دبیں؟ تو کیونکہ کارکن جو ہوتا ہے اس کا جذبہ بڑا بلند ہوتا ہے، تبھی تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ کارکن کی حیثیت سے تھے نا اس وقت، تو وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کہ اس وقت اس کیفیت کو حدیث میں روایت میں اس طرح بیان کیا گیا کہ صحابہ اکرام اس وقت اس قدر افسردہ تھے اور اس قدر مرال جو ہے وہ ان کے ڈاؤن ہوئے اس معاہدے سے کہ جب وہ ایک دوسرے کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی اور اس کے بعد آپ نے حلق کروایا، یعنی سر جو ہے منڈوائے، تو روایت میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس قدر ڈپریس تھے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وہ بال کاٹتے کاٹتے کسی کی گردن ہی نہ کاٹ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر نے پسپائی دکھائی، ہمارے لیڈر نے حوصلہ شکنی کی، ہمارے لیڈر نے ہماری ناک نہیں رہنے دی۔ کیوں؟ بھئی اس سال عمرہ ہی نہیں کر سکیں گے، واپس جائیں گے، ناک کٹ گئی۔ مسلمانوں میں سے کوئی اگر مکہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوگا، یعنی ہمارا فوجی ادھر چلا جائے وہ واپس نہیں ہوگا، ان کا بندہ ہمارے پاس آ جائے واپس ہوگا۔ اچھا خیر، ہم اس معاہدے پہ بات نہیں کرتے، معاہدہ ہو گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا رسول۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا حضرت عمر نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ہم طواف کریں گے، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی۔
نکلنے سے پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے، میں نے یہ کہا تھا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے چلیں یہ بھی مان لیا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کافروں کی ایسی کی تیسی، ہم کیوں گر کر صلح کریں، ہم کیوں گر کے صلح کریں؟ اب بتائیے ہے کہ نہیں یہ بات؟ ہے کہ ابھی یہ پچھلے دنوں کل پرسوں کا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، یہ شیخو پورہ والی سائڈ پہ جہاں مرزئیوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں اپنی ایک میت دفن کرنے کی کوشش کی، اور اسلحے کے زور پہ انہوں نے جب دفن کر لی، اس کے بعد مسلمانوں کو علم ہوا تو علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے ایک ریلی کا اعلان کیا، اور ریلی کے اعلان سے پہلے ہی انتظامیہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ انتظامیہ نے کہا جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف جو پرچے کٹے ہیں وہ ہم واپس لیں گے، مرزئیوں کے پرچے جو ہیں وہ قائم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے قانون شکنی کی ہے، مرزئیوں کو آئندہ وہاں پر ہم دفن کی اجازت نہیں دیں گے، اس چار دیواری کو بند کر دیں گے اور ہم مرزئیوں کو الگ سے دفن کرنے کے لیے جگہ دیں گے۔ یہ ایک انتظامات جو ہے انتظامی امور کے باہمی طے پا گئے۔ اچھا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جذبے۔ اچھا جب اس چیز کا اعلان ہوا سوشل میڈیا پہ تو اب کئی کارکنان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے اچھا ہوا، مذاکرات تو ہو گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کیوں مزہ نہیں آیا؟ مزہ تب آتا کہ جب مرزئیوں کا وہ مردہ، وہ عورت جس کو دفنایا گیا تھا، اس کو وہاں سے اکھاڑ کے نکال کے پھینکتے، اس کو وہاں سے نکالتے اور کہیں اور جو ہے وہ دفناتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مردہ نکالنا چاہیے پھر مزہ آتا۔ اب بتائیے وہ کارکن کی حیثیت سے جذبہ اتنا ہے کہ وہ اتنی اونچی بات سوچ رہے ہیں، لیکن یہ لیڈر کو پتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر وہ مذاکرات کر رہا ہے وہاں یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس معاہدے کا مزہ نہیں آیا، گر کے ہم نے کیوں صلح کی۔ تو جو جملہ میں اس پورے واقعے میں آخری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے اس محل شاہد کے طور پر اپنی گفتگو کے عنوان سے جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ فیصلہ میں نے بحیثیت رسول کیا۔ تو اب جب میں نے یہ فیصلہ بحیثیت رسول کیا ہے تو اگرچہ ظاہری طور پر اس فیصلے میں تمہیں نقصان نظر آئے، ظاہری طور پر اس فیصلے میں تمہیں اپنی ہتک نظر آئے، اپنی شکست نظر آئے، اپنی ہار نظر آئے، یہ تسلیم کر لو کہ یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ دنیاوی امور کے اندر اگر کوئی ڈر انسان کو ستانے لگے، اگر کوئی خوف انسان کے اوپر حاوی ہونے لگے کسی کام کے کرنے میں، تو بس اتنی ججمنٹ کر لینا کہ تمہارا وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چل رہے ہو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ نہ تمہارے ساتھ نا انصافی ہونے دے گا اور نہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تمہارے بارے میں کوئی نقصان پہ مبنی ہوگا۔ اس لیے ابھی تک کی گفتگو سے دو باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، اپنے اندر
اس ڈر کو ڈیولپ کریں، اس ڈر کو ہمیشہ اپنے اوپر حاوی رکھیں، اجاگر کریں اس کو کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے گناہ، ہمارے سارا کچھ جو ہے وہ ایک ذات، اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم سے پوچھ نہ لے، کہیں وہ ہم کو پکڑ نہ لے، کہیں وہ ہماری گرفت نہ کر لے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات ہے، ہم اس پر بہت سے رمضان میں آخری جمعہ توبہ پہ آپ کو پتہ پڑھاتا ہوں اور اس میں امید دلاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کی رحمت کے بلبوتے کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اس کی رحمت کے بلبوتے کے اوپر نمازیں ترک کرتے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ زبان سے تکلیفیں دیتے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ پرلے درجے کے رشوت لینے والے ہوں، نشہ آپ کرتے ہوں، ہر برائی آپ کے اندر پائی جاتی ہو، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں چونکہ مسلمان ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمت بڑی بے پایا ہے لہذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ وتیرہ مسلمان کا نہیں ہوتا، نہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر وہ ڈر پیدا کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک نوجوان جس وقت وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان، زندگی تو نے گزاری ہے، ظاہر ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن یہ تو بتا کہ اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے کیا امید رکھتا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے تو کہ اب تو ہو سکتا ہے ان قریب تیرے اوپر موت جو ہے وہ آ جائے، موت کا وقت جو ہے وہ تیرے اوپر آ جائے، کیونکہ تیری بیماری ایسی ہے، مرض الموت میں تو مبتلا ہے۔ تو اس نے کہا انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرے گا، مجھے اللہ سے رحمت کی بڑی امید ہے، لیکن انی اخاف ذنوبی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ ہی نہ لے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نوید سنائی، آپ نے پھر مثبت بات کی، آپ نے فرمایا نوجوان، یہ کیفیت اگر کسی مسلمان کی ہو تو اللہ رب العزت اس کے ڈر سے اس کو نجات دے دیتا ہے، اس کی امید کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن ڈر ہونا تو چاہیے، اگر ڈر ہی نہ ہو، ایک نوجوان وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، جو مرضی کر لو۔ بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے جملہ، یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی آدمی یہ کہے کہ کیا ہے میں نے بھائی، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ بتاؤ یہ جملہ جانتے ہو کتنا خطرناک؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان جو اللہ کے ڈر سے نکلتا ہی نہیں بیچارہ، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ساری زندگی تابعداری اور فرما برداری کے اندر گزار دی، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے نہ نکل سکے، اور تم آج کا گناہ گار ترین بندہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی مجھے جو مرضی کر لے۔ نہیں، اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر اس بات کو اجاگر کریں کہ ایک دن تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور گناہ سے تو اللہ کا ڈر تو ہے ہی، اللہ کا ڈر تو ہے ہی، گناہ سے تو انسان کو انسان کا ڈر روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا،
یہ حدیث جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں گناہ سے بچنے کے لیے یا گناہ سے خود کو روکنے کے لیے یہ حدیث انسان کو بار بار سنتے رہنا چاہیے اور سناتے رہنا چاہیے۔ اس آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اختصار کے ساتھ 2 جملوں میں یہ بتا دیجئے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تیرا اخلاق بہت اچھا ہو۔ اس نے پھر دوسرا کویسچن کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب مجھے اختصار سے یہ بتا دیجئے کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے گناہ کو جانچنے کے لیے، گناہ کو پکڑنے کے لیے، اس کی سینس محسوس کرنے کے لیے 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ سب سے پہلی تو گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے، دل سے آواز آئے نہیں کرنا چاہیے۔ دل ایک دفعہ روکے ضرور، بتائے ضرور کہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ تو پھر خود کو سیٹسفائی کر لے، پھر تو خود کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے مطمئن کر لے۔ مطمئن کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ابھی کر لیتا ہوں، آئندہ توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں میں کر لوں گا تو کون سا فرق پڑتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہو ہی جاتا ہے۔ یہ سارے خود کو اس آواز کو جو اسم ما حاک فی صدر کا جو سینے سے آتی ہے اس کو دبانے کے یہ سارے طریقے ہیں، لیکن آواز آئے گی تو فرمایا جب آواز آئے سمجھ لے وہ گناہ ہے۔ وَقَرِئْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے اس بات کا ڈر محسوس ہو۔ وہی ہمارے والی بات، ڈر انسان کو گناہ سے روکتا ہے، ڈر انسان کو غلطی سے بچاتا ہے، ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ وَقَرِئْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے اس بات کا ڈر محسوس ہو کہ میرا یہ کام کہیں میرے ارد گرد کے لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کہیں میرے اس کام کا لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ جو سینس ہے نا یہ انسان کو گناہ سے روکتی۔ تو لوگ تو بہت چھوٹی چیز ہیں، اگر کسی انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے جس سے انسان چھپ ہی نہیں سکتا، تو بتائے گناہوں کو روکنے میں یہ کتنی بڑی معاون چیز ہے۔ آج آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے یہ بے باکی جو پیدا کی جا رہی ہے، یہ اسی لیے بے باک ہو رہے ہیں ہم کہ ہمارے اندر سے خوف خدا، ہمارے اندر سے ڈر، ہمارے اندر سے وہ مقصد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بنا کر بھیجے گئے وہ ہمارے اندر سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔